ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ سامعین گرامی، آج کی اس مختصر نشست میں واقعہ معراج سے متعلق کچھ عرض کرنا اللہ سے دعا ہے، اللہ صحیح کہنے کی توفیق عطا کر دے۔ اللہ کے نبی کے بہت سارے معجزات ہیں، اور اللہ نے ماقبل انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کو بھی معجزات سے نوازا، اور یہ دنیا کا یہ نظم، دنیا کا یہ تسلسل، لوگوں کے خیر کی طرف ہدایت دینے کی دعوت بہت پرانی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے، دنیا میں رہنے کا جو مقصد ہے، دنیا سے جانے کا جو مقصد ہے، اور دنیا کمانے کا کیا مقصد ہے، ہمیں اس بارے میں کبھی سوچنے کا موقع ملا ہی نہیں۔ ہم ہر کام کر لیتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں جو کام نبی کا ہے، جو کام پہلے انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور جو کام اس دنیا سے جانے کے بعد کا ہے، اس کی طرف ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں ہے۔ ایک دنیا کی زندگی کا چل چلاؤ ہے، ہر ایک اپنے کام میں مگن ہے۔ یہ دنیا چل رہی ہے، بہت لمبا زمانہ گزرنے سے پہلے کی ہے، اور آج بھی ہے، اور آگے جا کے نہیں ہوگی۔ پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اللہ کا نام ہوگا۔ تو انبیاء علیہ السلام میں پہلے جو نبی گزرے ہیں، اللہ نے کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو کسی طرح سے اللہ رب العزت نے نوازا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہیں بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ایک معجزہ نہیں بلکہ بہت سارے عطا فرمائے۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام، ان کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ایک اونٹنی پہاڑ سے نکلی، پھر پہاڑ سے نکلنے کے بعد جو ہے نا سامنے بچہ جنا، معجزہ ہے اللہ کے نبی کا۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ نے 2 بڑے معجزے دیے۔ ایک تو ہاتھ بغل میں ڈالتے باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، دوسرا جو آپ کا عصا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ نیچے ڈالتے تو بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ یہ 2 بڑے معجزات تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، کیا ہے کہ چیخا جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، کیوں بے 6 مہینے تک انہوں نے اس آگ کو دھکایا، تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بچا لیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آگ کا صفت یہی ہے کہ وہ جلائے، لیکن آگ نہیں جلا رہی، کیوں نہیں جلا رہی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے امر کے تابع ہے۔ اللہ اگر چاہے گا تو جلائے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں جلائے گی۔ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل ذبیح، ان کا بڑا معجزہ ہے۔ فرمایا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام چھری لے کے گلے پہ چلا رہے ہیں اور دل یہ کر رہا ہے کہ جلدی جلدی یہ چلے، اسماعیل علیہ السلام کا دل کر رہا ہے کہ چھری جلدی چل جائے تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے، لیکن چھری چلی نہیں۔ جس وقت چھری چلی ہے تو تکبیر کی صدا ہوئی، چاروں بڑے فرشتے دیکھ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کے سب بڑے خوش ہیں کہ واہ واہ، ابراہیم علیہ السلام خوش ہیں کہ واہ واہ چلو اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ جب دیکھا تو سامنے دمبا ذبح ہو گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے بچانے والا کون ہے؟ کون ہے بچانے والا بھائی؟
اللہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے بھیجا کہ جنت سے جاؤ ایک دمبا لے گئے اور ابراہیم کے سامنے ڈالو، اسماعیل کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور چھری کو کہا کہ چھری چلنا نہیں ہے، ایک بال بھی کٹ گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو بچانے والی ذات اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ یہی دعوت تمام انبیاء کی ہے، یہی یقین کی دعوت ہر نبی نے اپنے دور میں دی ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک موضوع اور دیا کہ کلیم اللہ تھے، کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ کسی نبی کو اتنا بڑا موضوع نہیں دیا کہ ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے نا، یہ ڈیجیٹل سسٹم ہے، یہ کہاں امریکہ ہے کہاں پاکستان چل رہا ہے، لیکن سلسلہ کچھ نہ کچھ نظم ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ بغیر کسی ڈیجیٹل سسٹم کے چل رہا ہے اور بڑا نظم چل رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بڑا شاندار حکومت عطا فرمائی، سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ہوا پہ بھی حکومت ہے، حشرات الارض پہ بھی حکومت ہے، سمندروں پہ بھی حکومت ہے، جنات پہ بھی حکومت ہے، انسانوں پہ بھی حکومت ہے۔ اتنی شاندار حکومت یہ سلیمان علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ فرمایا کہ مہینوں کا سفر وہ گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ جدید دور ہے اور پھر اس کے اندر ذرائع ابلاغ بہت زبردست ہیں، ذرائع آمد و رفت بہت زبردست ہیں۔ آج کے دور میں جو ہے نا، ایک جہاز بندے کو اٹھاتا ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے وہ چل رہا ہے، یعنی 1000 میل کا سفر وہ 1 گھنٹے میں طے کر رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جو تخت تھا وہ اس سے بھی زیادہ فاسٹ تھا، بغیر کسی مشین کے انجن کے وہ چلایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ کسی مردے کو جو کہتے تھے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا، قم بإذن اللہ۔ کبھی کبھی وہ بناتے تھے چھوٹے چھوٹے پرندے اور پھر ان کو کہتے تھے اڑ جا، وہ اللہ کے حکم سے اڑ جایا کرتے تھے۔ یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنے کا یہ معجزہ تھا، یہ اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہ معجزات ہیں، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک معجزہ معراج کا بھی ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے لے کے پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا کراس کرائی، اور پھر اس کے بعد لوح قلم کرسی عرش اپنے قریب بلایا اور پھر ہم کلام ہوئے۔ یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ جدید جو ہماری راکٹ کی جو اس وقت دنیا ہے، تو غالباً یہ جو راکٹ ہے یہ میرا خیال 3-4 منٹ میں پوری دنیا کے بھی چکر لگا سکتی، اتنی فاسٹ اس کی جو ہے نا وہ رفتار ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ رفتار اس براق کی ہے جس نے نبی کو اٹھایا ہے، جس نے نبی کو اٹھایا ہے اور بغیر کسی مشینوں کے ہے۔ فرمایا کہ اس مرتبہ بڑا عجیب نظم ہوا۔ نبی کے معجزے ایک بہت بڑا یہ بھی ہے، اور بہت سارے اور بھی معجزات ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس وقت یہ چاند ہے، چاند کی مشرکین نے نبی سے فرمایا کہ بھائی اگر یہ جو ہے نا چاند 2 ٹکڑے کر دو تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نبی نے فرمایا بھلے مانا سے یہ بھی کوئی بات ہے، اس کو کیا ضرورت ہے تمہیں ایسی بات کرنے کی؟ تو نبی نے شہادت کی انگلی اس چاند کی طرف کی۔ روایت میں آتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک نبی خدمت میں سلام کرنے کے لیے آیا، تو یہ نبی کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا تھا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ڈنڈا مارا تھا، 12 چشمے جاری ہوئے۔ نبی نے اپنی 5 انگلیاں برتن میں ڈالی، اللہ نے 5 چشمے انگلیوں سے جاری کر دیے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ بھی ہے کہ پتھر بھی نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل قریب آیا ہے، فرمایا کہ اے محمد تو بتا سکتا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا کہ بھائی میں عالم الغیب تو ہوں نہیں، ہاں ایک بات ہے، اگر یہ تو جو تیرے ہاتھ میں ہے یہی بول جائیں تو کیا مان لے گا کہ ہاں مان لوں گا بھائی؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے کان کے قریب کرو۔ جب کان کے قریب ابو جہل نے کیا، اندر سے آواز آ رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کنکریاں گواہی دے رہی تھیں تو اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا کہ پتھر بھی نبی کا، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اور فرمایا شجر، یہ